السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدائے عز و جل نے انسانوں کے لیے کامیابی کا نمونہ مثال قرار دیا ہے، اور امن کی حالت میں ایسے فیصلے کرنا بطور سپہ سالار اور بطور حکمران اور بطور چیف جسٹس اور قاضی کے کہ غیر مسلم بھی انگشت بداں ہو جائیں، اور پھر جنگ کی حالت میں دشمن کو ایسا مبہوت کرنا کہ پھر ان کو مسخر کرنے کے ساتھ ہی معاف کر دینا، ان کے بوڑھوں کمزوروں کے ساتھ خصوصی رعایت کرتے ہوئے انہیں جنگ سے مستثری قرار دینا، یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے دنیا کو امن کا پیغام ملا ہے، اور یہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ باوجود کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگوں والا پیغمبر کہا ہے تورات انجیل میں، لیکن قرآن مجید نے اس میں رحمت للعالمین کا اس کا شان بیان کیا گیا ہے کہ پھر وہ غالب آنے کے بعد کہتا ہے لا تثریب علیکم الیوم اذهبوا وانتم الطلقاء۔ فتح مکہ کا اس میں تذکرہ ہے۔ ہم نے غزوہ خندق، جس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں، اور اس میں دشمن کی تمام چالاکیاں اور تمام سازشوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دانش اور حکمت کے ساتھ اس کو ختم کیا، اور خدا کی تائید حاصل کرتے ہوئے ایسا طوفان اور ایسا جکھڑ اور ایسے فرشتے اتارے گئے کہ جس ذریعے سے دشمن بھاگ گیا، اور پھر مسلمانوں کو موقع ملا، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے ایک خواب دکھایا۔ یہ وہ خواب ہے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان کتنے سالوں سے حرم کعبہ میں جانے کو ترستے تھے، جب سے ہجرت ہوئی تھی اس کے بعد سے کبھی نہیں گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ طواف کر رہا ہوں، کچھ لوگ حلق کر رہے ہیں، کچھ لوگ سر کو منا رہے ہیں، اور پھر یہ جستجو بڑھ گئی، اور 1400 مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکم ذی-قعدہ کو 6 ہجری کو روانگی لی، اور صلح حدیبیہ کے کنویں پر آ کر مسلمان وہاں رک گئے، اور یہ ایک خاص مصلحت تھی کہ جنگ کرنے ہم نہیں گئے، کسی بھی قسم کا اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے، قربانی کے اونٹ ہم ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور یہ پیغام تھا دشمنوں کو۔ اور پھر آگے سے مکے والوں کو جب معلوم ہوا تو خالد بن ولید ان کا جو سپہ سالار تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اور وہ اپنے گھڑ سواروں کو لے کر مسلمانوں کو راستہ روک لیتا ہے، اور اس کے بعد گفت و شنید کا مرحلہ پیش آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے گھر کا ہم طواف کر رہے ہیں، تو یہ شوق لگا مسلمانوں کو، اور 1400 جو کامل ایمان والے تھے وہ ساتھ چلے تھے۔ منافقوں کو حج سے کیا لینا دینا تھا، نمازوں سے کیا لینا دینا تھا؟ خدا نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ نمازوں میں دیکھتے ہو تم بہت کسالی اور سستی کے ساتھ پیچھے رہتے ہیں تاکہ الزام بھی کوئی نہ آئے، لیکن دل میں ایمان چونکہ نہیں ہوتا اس لیے پیچھے رہتے ہیں۔ تو اب تو یہ حج اور عمرے کی باتیں ہیں، تو وہ تو ہے ہی نیری مشقت والا کام، تو اس لیے وہ ان میں سے کوئی منافق بھی ساتھ نہیں گیا تھا، سارے خالص ایمان والے گئے تھے۔ تو یہ خواب جو ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ قرار دیا گیا ہے، اور مختلف طریقوں سے خدا کے کلام قرآن مجید نے ان خوابوں کے تذکروں کو کیا ہے۔ مثلاً وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ کو خواب آیا تھا کہ دبلی پتلی گایوں نے موٹی گایوں کو کھا لیا ہے، اور یہ خواب مجھے آیا ہے، کوئی تعبیر بتاؤ۔ تو تعبیر بتانے والوں کے لیے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خدا نے بھجوایا، اور پھر انہوں نے اس کی تعبیر بتائی اور اس کا طریقہ بھی بتایا۔ اور پھر اس جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس سے پہلے خواب آیا تھا کہ اپنے بیٹے کو وہ ذبح کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا اے ابا جان، اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے وہ آپ اس کو پورا کرو۔ اور پھر یہ ہے وہ بات کہ جو خوابوں کے ذریعے سے تعبیریں آتی ہیں تاریخ اسلام میں بھی ہیں، کہ جیسے ہمارے عباسی خلیفہ نے
خواب دیکھا کہ اسرائیل اس کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ میری موت کب آئے گی، تو اس نے ہاتھ کا پنجہ سامنے کیا اور غائب ہو گیا۔ تو اس نے سب لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ اس کی تعبیر بتاؤ، کوئی کیا بتاتا ہے، کچھ کیا بتاتا تھا۔ اور میں امام صاحب، امام قاضی ابو یوسف ان کے شاگرد بھی تھے، تو ان تک پہنچتے انہوں نے کہا کہ بھائی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، اس میں قرآن مجید کی ان آیات کا تذکرہ ہے کہ یہ 5 غیب جو ہیں وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہی اشارہ فرشتے نے کیا ہے کہ اس کا علم صرف خدا کو ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو جب حکم آتا ہے تو ہم آ پڑھتے ہیں۔ تو اس سلسلے کا یہ صلح حدیبیہ کے سلسلے کا یہ پہلا ولاگ ہے۔ انشاءاللہ 1-2 ولاگ اور کر کے اس کو آگے پہنچا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں، اور جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو دبا لیا کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو جو ہے وہ آپ اس کو سب سے پہلے سن سکیں۔